بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم انشاءاللہ تعالی اصناف اعراب اسم یعنی اسم کے اعراب کی اقسام کا بیان پڑھیں گے۔ یہ سبق ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق اعراب سے ہے۔ تو چلیے عبارت شروع کرتے ہیں۔ فصل فی اصناف اعراب الاسم وہی 9 اصناف۔ الاول ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجر بالکسرۃ ویختص بالاسم المفرد المنصرف الصحیح وهو عند النحاة ما لا يكون في آخره حرف علة كزيد وبالجاري مجرى الصحيح وهو ما يكون في آخره واو أو ياء ما قبلهما ساكن كدلو وضبي وبالجمع المكسر المنصرف كرجال تقول جاءني زيد ودلو وضبي ورجال ورأيت زيدا ودلوا وضبيا ورجالا ومررت بزيد ودلو وضبي ورجال۔ فصل فی اصناف اعراب الاسم، یہ فصل ہے اسم کے اعراب کی اقسام کے بیان میں۔ یہ فصل ہے اسم کے اعراب کی اقسام کے بیان میں۔ وہی 9 اصناف، اور وہ 9 قسمیں ہیں۔ وہی 9 اصناف، اور وہ 9 قسمیں ہیں۔ اصناف جمع ہے صنفن کی، اس کے معنی ہے قسم۔ وہی 9 اصناف، اور وہ 9 قسمیں ہیں۔ الاول ان یکون الرفع بالضمۃ، پہلی قسم یہ ہے ان یکون الرفع کہ رفع ضمے کے ساتھ ہو۔ ان یکون الرفع بالضمۃ، رفع ضمے کے ساتھ ہو۔ والنصب بالفتحۃ، اور نصب فتحے کے ساتھ ہو۔ والجر بالکسرۃ، اور جر کسرے کے ساتھ ہو۔ دوسرا ترجمہ سمجھنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ، اور حالت جر میں کسرہ کے ساتھ۔ وَيُخْتَصُّ بِالِاسْمِ الْمُفْرَدِ الْمُنصَرِفِ الصَّحِيحِ، اور وہ مختص ہے اسم مفرد منصرف صحیح کے ساتھ، اور وہ خاص ہے اسم مفرد منصرف صحیح کے ساتھ۔ وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ مَا لَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ حرف علة، اور ہوا ضمیر کا مرجع اسم مفرد منصرف صحیح، کہ اسم مفرد منصرف صحیح کسے کہتے ہیں یہ تعریف کی گئی۔ وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ، اور وہ نحویوں کے نزدیک مَا لَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ حرف علة، وہ ہے جس کے آخر میں حرف علت ہو۔ ما لا يكون في آخره حرف علة كزيد، اور وہ نحویوں کے نزدیک وہ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، كزيد جیسے زید۔ وبالجاری مجرى الصحیح، اور وہ خاص ہے جاری مجرا صحیح کے ساتھ۔ یہ واو کا عطف ویختص بالاسم المفرد المنصرف الصحیح پر ہے، اور وہ مختص ہے قائم مقام صحیح کے ساتھ، اور وہ مختص ہے قائم مقام صحیح کے ساتھ۔ وَهُوَ مَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ وَاوٌ أَوْ يَاءٌ مَا قَبْلَهُمَا سَاكِنٌ، اور وہ ہوا ضمیر کا مرجع جاری مجرا صحیح، اور وہ یعنی قائم مقام صحیح وہ ہے جس کے آخر میں
واو یا ما قبل ساکن ہو، وَهُوَ مَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ واو او یاء ما قبلهما ساکن، اور جاری مجرا صحیح قائم مقام صحیح وہ ہے جس کے آخر میں واو یا ما قبل ساکن ہو، کہ دلون و ضبیون، جیسے دلون اور ضبیون۔ وبالجمع المکسر المنصرف، اور خاص ہے مختص ہے جمع مکسر منصرف کے ساتھ، اور مختص ہے جمع مکسر منصرف کے ساتھ، کہ رجال، جیسے رجال۔ تقول، آپ کہیں گے جاءنی زید ودلو وظبی ورجال، ورأیت زیدا ودلوا وظبیا ورجالا، ومررت بزید ودلو وظبی ورجال۔ جاءنی زید، میرے پاس زید آیا، جاءنی دلو، میرے پاس ڈول آیا، جاءنی ظبی، میرے پاس ہرن آئی، جاءنی رجال، میرے پاس آدمی آئے، ورأیت زیدا، میں نے زید کو دیکھا، رأیت دلوا، میں نے ڈول دیکھا، رأیت ظبیا، میں نے ہرن دیکھا، رأیت رجالا، میں نے آدمیوں کو دیکھا، ومررت بزید، میں زید کے پاس سے گزرا، مررت بدلو، میں ڈول کے پاس سے گزرا، مررت بظبی، میں ہرن کے پاس سے گزرا، مررت برجال، میں آدمیوں کے پاس سے گزرا۔ فصل فی اصناف اعراب الاسم، اسم کے اعراب کی اقسام کے بیان میں۔ یہ اسم کے اعراب کی اقسام کا بیان ہے۔ اسم کے جو اعراب ہے اس کی 9 قسمیں ہیں، اور یہ اعراب جن اسما پر آتا ہے اس کی 16 قسمیں ہیں، یعنی اسم معرب پر اعراب کی صورتیں، تو اعراب کی جو صورتیں ہوں گی وہ 9، اور جن اسما کو یہ اعراب دیا جاتا ہے وہ 16 قسم، یعنی اعراب کی کل 9 صورتیں ہیں جو کہ 16 قسم کے اسموں پر آتی ہیں۔ اعراب 3 ہیں، رفع، نصب، جر۔ اس سے پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے، لیکن چونکہ یہ اعراب کی بحث ہے تو اعراب کتنی طرح آئے گا وہ یہاں پر دیکھیں۔ رفع 3 طرح آتا ہے، یعنی رفع کی علامات 3 ہیں، کبھی رفع ضمے کی شکل میں آئے گا، کبھی واو کی شکل میں آئے گا، اور کبھی الف کی شکل میں۔ نصب کی علامات 4 ہیں، کبھی فتحہ کی شکل میں آئے گا، کبھی کسرے کی شکل میں، کبھی الف کی شکل میں، اور کبھی یا کی شکل میں۔ جر کی علامات 3 ہیں، کسرہ، فتحہ، یا۔ ابھی ہم نے جو عبارت پڑھی ہے اصناف اعراب الاسم، اسم کے اعراب کی اقسام، تو ہم نے پڑھا وہی 9 اصناف، وہ 9 قسمیں ہیں۔ تو جو 9 قسمیں ہیں وہ یہ ہے: حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتحہ، حالت جر میں کسرہ۔ یہ ان 9 قسموں میں سے پہلی قسم ہے کہ حالت رفع میں ضمہ آئے گا، حالت نصب میں فتحہ آئے گا، اور حالت جر میں کسرہ آئے گا۔ اب یہ اعراب جن اسماء متمکنہ پر آتا ہے، جن اسماء معربہ پر آتا ہے، اس کی 16 قسمیں ہیں۔ تو یہ تینوں یعنی اعراب کی یہ پہلی قسم ان 16 قسموں میں سے 3 اسموں پر آتی ہے۔ وہ 3 اسم کون کون سے ہیں؟ اسم مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، اور جمع مکسر منصرف۔ دیکھیے، حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتحہ، حالت جر میں کسرہ، یہ پہلی قسم ہے۔ یہ کتنے قسموں کے اسما کو دیا جاتا ہے؟ تو وہ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مفرد منصرف صحیح، نمبر 2 قائم مقام صحیح، نمبر 3 جمع مکسر منصرف۔ مفرد منصرف صحیح کسے کہتے ہیں؟ مفرد ہو،
یعنی تثنیہ اور جمع نہ ہو، منصرف ہو، غیر منصرف نہ ہو۔ منصرف اور غیر منصرف کی تعریف: منصرف وہ ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی دو سبب یا کوئی ایک ایسا سبب جو دو سبب کے قائم مقام ہو وہ نہ پایا جائے، اور غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو سبب کے قائم مقام ہو پایا جائے اور صحیح ہو۔ صحیح اس کی تعریف خود ہم کتاب میں پڑھ چکے ہیں، وَهُوَ مَا لَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ حرف علت، وہ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے زید۔ دوسرا ہے قائم مقام صحیح۔ قائم مقام صحیح یعنی جو صحیح تو نہ ہو لیکن صحیح کے قائم مقام ہو۔ اب صحیح کے قائم مقام کی تعریف بھی کتاب میں آ چکی ہے، وَهُوَ مَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ وَاوٌ أَوْ يَاءٌ مَا قَبْلَهُمَا سَاكِنٌ۔ قائم مقام صحیح وہ ہے جس کے آخر میں واو یا یا ما قبل ساکن ہو۔ تیسرا ہے جمع مکسر منصرف۔ جمع مکسر منصرف کا مطلب ہے کہ جمع ہو، واحد تثنیہ جمع نہ ہو، واحد اور تثنیہ نہ ہو، جمع مکسر ہو۔ مکسر ہو کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمع سالم نہ ہو، اور منصرف کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر منصرف نہ ہو۔ تو یہ تین اسموں پر یہ اعراب آئے گا۔ اگر مفرد منصرف صحیح ہوگا تو وہ اعراب دیکھا جائے گا کہ وہ مرفوعات میں سے ہیں یا منصوبات میں سے ہیں یا مجرورات میں سے۔ اگر مرفوعات یا مرفوعات کے تابع ہیں، اگر مرفوعات میں سے ہیں یا مرفوعات کے تابع ہیں تو اس پر حالت رفع میں ضمہ آئے گا۔ حالت نصب میں یعنی منصوبات میں سے ہیں یا منصوبات کے تابع ہیں تو اس پر فتحہ آئے گا۔ مجرورات میں سے ہیں یا مجرورات کے تابع ہیں تو اس پر کسرہ آئے گا۔ اور رفع ضمے کے ساتھ، نصب فتحے کے ساتھ اور جر کسرے کے ساتھ، یہ تینوں کا اعراب ہے۔ مثالیں دیکھیں: مفرد منصرف صحیح حالت رفع میں ضمہ۔ مثال: جاءنی زید، میرے پاس زید آیا۔ زید یہاں فاعل بن رہا ہے، فاعل مرفوعات میں سے ہیں اس لیے اس پر رفع آ رہا ہے، اور رفع کی شکل یہاں دیکھیے کیا ہے؟ ضمہ۔ حالت نصب میں فتحہ: رأیت زیدن، زیدن یہاں ترکیب میں مفعول بہ واقع ہو رہا ہے، مفعول بہ منصوبات میں سے ہیں اس لیے اس پر یہاں نصب آ رہا ہے، اور نصب فتحہ کے ساتھ ہے، اسی کو کہتے ہیں حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ۔ حالت جر میں کسرہ، جیسے مررت بزیدن، بزیدن میں زید مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے اس لیے اس پر کسرہ آ رہا ہے، اس میں مفرد منصرف صحیح ہے۔ تو مررت بزیدن، زیدن مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے اس پر کسرہ آ رہا ہے حالت جری میں۔ تو زیدن یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ زیدن اسم مفرد ہے، اسم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس پر تنوین ہے، علم ہے۔ منصرف کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسباب منع صرف میں سے کوئی دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو سبب کے قائم مقام ہو وہ نہیں پایا جا رہا ہے، اور صحیح ہے اس لیے کہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے، تو اس میں مفرد منصرف صحیح۔ دوسرا ہے مفرد قائم مقام صحیح۔ قائم مقام صحیح کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں حرف علت ہو، جس کے آخر میں حرف علت ہو لیکن اس کا ماقبل ساکن ہو، تو اس کا اعراب بھی حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتحہ اور حالت جر میں کسرہ ہوتا ہے۔ جیسے جاءنی دلون، یہاں دلون واو ساکن واو ہے اور واو کے ماقبل ساکن ہے تو اس کو کہتے ہیں قائم مقام صحیح۔ رأیت دلون، دلون یہاں پر بھی دیکھیے، اور مررت بدلون، تو حالت رفع میں ہوگا تو اس کو پڑھیں گے جاءنی دلون، حالت نصب میں ہوگا تو پڑھیں گے رأیت دلون، اور حالت جر میں ہو تو کسرے کے ساتھ بدلون۔ تو یہ قائم مقام صحیح ہے، اس کا اعراب بھی اس میں مفرد منصرف صحیح کی طرح ہی ہوتا ہے۔ تیسری قسم جمع مکسر منصرف، یہ تیسرا اسم ہے جس پر اس میں مفرد منصرف صحیح جیسا اعراب آتا ہے۔ دیکھیے رجال،
یہ جمع مکسر ہے، اور منصرف ہے اس لیے کہ غیر منصرف نہیں ہے۔ تو اب حالت رفع میں ضمہ، جاءنی رجال، یہ ترکیب میں فاعل واقع ہے اس لیے اس پر رفع آ رہا ہے، تو کہیں گے حالت رفع میں ضمہ۔ رأیت رجالا، یہ مفعول بہ ہے ترکیب میں، منصوب واقع ہے، حالت نصب میں فتحہ آ رہا ہے، تو کہیں گے رأیت رجالا۔ اور مررت برجال، یہ مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے، تو مجرور ہونے کی وجہ سے اس پر جمع مکسر ہے اس لیے کسرہ آ رہا ہے، تو حالت جری میں کسرہ کے ساتھ۔ تو اسماء متمکنہ معربہ کی 16 اقسام میں سے ہم نے یہ 3 قسمیں پڑھی ہے جن پر اعراب کی صرف ایک قسم کا اعراب آتا ہے، یعنی ایک اعراب کی 9 صورتوں میں سے پہلی صورت حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتحہ، حالت جر میں کسرہ، یہ ہے اعراب حرکتی۔ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اعراب 2 طرح ہوتا ہے، ایک اعراب حرکتی اور دوسرا اعراب حرفی۔ تو یہاں ہم نے جو پہلی قسم اعراب کی پڑھی ہے وہ تینوں حالتوں میں اعراب حرکتی ہے اور اعراب لفظی ہے، ظاہر لفظوں میں نظر آ رہا ہے، کہیں پر بھی اعراب مقدر اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اب ہم اس اعراب کی پہلی صورت، پہلی قسم کو قرآنی مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، اس میں مفرد منصرف صحیح، اللہ، اللہ اس میں مفرد منصرف صحیح ہے، اللہ اس میں ہے، مفرد ہے اس لیے کہ تثنیہ اور جمع نہیں ہے، منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے اس لیے کہ کوئی سبب نہیں پایا جا رہا ہے یہاں پر جو 2 سبب چاہیے، اور صحیح ہے اس لیے کہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے۔ تو اللہ حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ ہے، واللہ علیم اس لیے کہ ترکیب میں مبتدا واقع ہے، اور ہم سال گزشتہ پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے، تو یہاں اللہ مبتدا ہے، مرفوع ہے، حالت رفع میں ضمہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ کون سا اسم ہے، اس میں مفرد منصرف صحیح ہے یا نہیں۔ اگر یہ ہم سمجھ گئے تو ہمارے لیے اعراب کی شکلیں سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ مبتدا مرفوع ہے، حالت رفع میں ضمہ ہے۔ واتقوا اللہ، اب یہی لفظ اللہ جب یہاں آ رہا ہے تو اس پر نصب آ رہا ہے، لیکن نصب کی شکل کیا ہے؟ فتحہ۔ تو واتقوا اللہ میں اللہ منصوب ہے فتحہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ، کیوں؟ اس لیے کہ مفعول بہ ہے اور مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، تو اللہ یہ مفعول بہ ہے، منصوب ہے، اور نصب کی علامت یہاں فتحہ ہے، یہ دیکھیے فتحہ۔ تاللہ، یہی لفظ اللہ جو ایک مرتبہ مرفوع ہوا، دوسری مرتبہ منصوب ہوا، اب یہاں پر یہ مجرور ہے۔ کیوں مجرور ہے؟ تا حرف جر کی وجہ سے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ حرف جر کے بعد آنے والا اسم مجرور ہوتا ہے، تو تاللہ میں اللہ مجرور ہے، اور اعراب کی جو شکل یہاں ہے حالت جری میں وہ کسرے کے ساتھ۔ جاری مجرا صحیح، جاری مجرا صحیح کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں حرف علت ہو لیکن اس کا ما قبل ساکن ہو۔ تو دیکھیے آخرہ عفو اللہ، یہ حدیث کی مثال ہے۔ تو اب حدیث میں آخرہ عفو اللہ، عفو یہ واو ہے اور واو حرف علت ہے لیکن اس سے پہلے ساکن ہے، اس لیے اس کو کہیں گے جاری مجرا صحیح یا قائم مقام صحیح۔ تو حالت رفع میں یہاں ضمہ ہے۔ خذ العفو، وہی لفظ ہے عفو، یہاں واو حرف علت ہے لیکن ما قبل ساکن ہے، اس لیے اس کو کہیں گے جاری مجرا صحیح قائم مقام صحیح۔ تو اس کا اعراب حالت نصبی میں فتحہ ہے۔ الی عفو اللہ، عفو یہ مجرور ہے الی حرف جر کی وجہ سے، حالت جری میں کسرہ ہے۔ جمع مکسر، الرجال مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، حالت رفع میں ضمے کے ساتھ ہے، اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں جمع مکسر منصرف حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ رأیت الرجال، الرجال یہ منصوب ہے مفعول بہ ہونے کی وجہ سے، حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ ہے۔ للرجال نصیب، للرجال، الرجال یہ مجرور ہے لام حرف جر کی وجہ سے۔ الرجال جمع مکسر ہے، حالت جری میں
کسرے کے ساتھ ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا۔ ہمارے آج کے سبق کا صرف ایک سوال ہمیں حل کرنا ہے، یہ کہ حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتحہ اور حالت جری میں کسرہ، یہ کون سے 3 اسموں کو اعراب دیا جاتا ہے، یعنی یہ اعراب کون سے 3 اسموں کو دیا جاتا ہے، مکمل وضاحت کے ساتھ یاد کریں، اس کو اپنی کاپی میں لکھیں، سمجھیں اور اس کا بار بار مذاکرہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔